پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر الیکشن کے متنازع حلقوں کے نتائج جو تھے وہ روکنے اور ان کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ویسے جو پہلے مرحلے کے نتائج تھے میرپور ڈویژن کے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی۔ یہ جس دن سے الیکشن ہوئے ہیں اس دن سے یہ ڈیبیٹ شروع ہے۔ میں تھوڑا سا گزارش کروں گا کہ ہم نے کوئی یہ دھاندلی کا الزام جو لگایا ہے یہ الیکشن کے بعد نہیں لگایا۔ ہم تو اس سے پہلے بھی بارہا اس بات کی نشاندہی کر چکے تھے اور الیکشن کمیشن کو اس کے جانبدارانہ رویے پر کافی دفعہ میڈیا کے سامنے بھی اور ان ریٹن بھی ہم نے جو خطوط لکھے الیکشن کمیشن کو اس چیز کی نشاندہی کر چکے تھے، لیکن وہ اس پر ہمیشہ خاموش رہے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا اور یہ چیزیں چلتی رہی۔ بالآخر جس دن پولنگ ڈے تھا اس دن ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا کاؤنٹنگ کے ٹائم۔ اس دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا، جس کی ایک دن پہلے فائرنگ میں ہم نے نشاندہی کی کہ یہ فائرنگ ہوئی ہے، یہ غلط ہوا ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر اتنا بڑا جو سب سے بڑی ہم دھاندلی کیا کہتے ہیں کہ اسے فیزز میں کروانے کا فیصلہ کیا گیا، اور کیا تھا کہ الیکشن کی شفافیت اور اس کے سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں حالات کے مطابق وہ ہم مینج نہیں کر پائیں گے تو ہم اس کو کریں گے۔ نہ تو اس دن شفافیت انشور ہوئی، نہ سیکیورٹی انشور کروا سکے، تو پھر یہ فیزز کا کیا فائدہ تھا؟ یہ بھی ایک دھاندلی کا ذریعہ تھا۔ تو اور ایک کل شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، ایک جرنلسٹ ہیں ایک نجی ٹی وی پر، شبیر ڈار صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، ان کے کوئی تعلق والا تھا جو پریزائیڈنگ آفیسر تھا، وہ بتاتے ہیں کہ میرا اس سے رابطہ ہوا، میں ادھر ہی کوریج کر رہا تھا، تو اس سے میرا رابطہ ہوا تو اس نے بتایا کہ ہم جب صبح 6 بجے 7-8 پولنگ سٹیشن کے پریزائیڈنگ آفیسرز اور وہ بیگ لے کے وہاں پہنچے، ریزلٹ لے کے ہم ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچے، تو انہوں نے بتایا کہ اناؤنسمنٹ تو رات کی ہو گئی ہوئی ہے۔ اس حد تک وہاں پہ دھاندلی ہوئی، اور اب اس چیز کو رونے دھونے سے اور اس سے ملا رہے ہیں۔ صاحب، مریم نواز صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جب جی بی میں پیپلز پارٹی جیتی تھی تو ہم نے کھلے دل سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی تھی، مبارکباد دی تھی بلاول صاحب کو۔ اب جب اے جے کے میں ہار رہی ہے تو دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہے۔ دیکھیں اب اس کا مطلب ہے کہ جی بی اگر ہم جیتے ہیں تو اب جس جگہ پہ دھاندلی ہوگی وہ جی بی کے ریزلٹ پہ ہم چپ کر جائیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جی بی کے حالات جی بی میں تھے، وہاں پہ دیکھیں۔ اے جے کے جو حالات ہیں وہاں پہ اے جے کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ فیڈرل میں جو ہے، پنجاب میں جو ہے، سندھ میں، ہر جگہ پہ مختلف حالات ہیں۔ اگر ایک جگہ دھاندلی نہیں ہوئی اور دوسری جگہ کر لی جائے تو پھر وہ جائز ہو جائے گی۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ نہ تو ایسی کوئی ان کی گورننس تھی، نہ کوئی ایسا ان کا رول ماڈل جو کرپشن فری سوسائٹی انہوں نے پرووائیڈ کر دی تھی، اور کشمیر کا بڑا ریفلیکٹ کیا اس پہ وہ سارا اثر، اور وہاں پہ پی ایم ایل این کو بڑی کوئی دبنگ قسم کی گڈ گورننس پہ لوگوں نے ووٹ دے دیا۔ بھائی آپ لوگ تو مر رہے ہیں، لوگ آپ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، پورا لاہور ڈوبا پڑا ہے۔ آپ جی ٹی روڈ پر چلے جائیں، آپ کے کوئی 150 آبادی جو ہے اس کا رابطہ جی ٹی روڈ سے منقطع ہو گیا ہے۔ وہ لوگ زمینی راستہ نہیں، بورڈز پہ بیٹھ کے لوگ آ جا رہے ہیں اور اپنا سامان نکال کے محفوظ مقام پہ جا رہے ہیں۔ ایک نالا ٹوٹا ہے، آپ نے اس کے بند ٹوٹنے کا تو آپ کر کوئی نہیں سکے، آپ کہتے ہیں ہم نے جی پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب، لیکن نون لیگ کی جانب سے بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے حالات اس وقت جو ہیں، جو حالات خراب ہوئے اور پھر خراب سے خراب تر ہوئے، یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئے۔
جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کے تھے. دوسری بات یہ بھی بار بار کہی جاتی ہے کہ جناب موازنہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس اٹ سیلف کچھ نہیں ہے. جب وہ لوگ بات کرتے ہیں, نون لیگ بات کرتی ہے, تو وہ بات کرتی ہیں لاہور سے موازنہ کیا جاتا ہے. وہ کل مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں, بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ بلاول صاحب کس سے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ ہم کشمیر کو سندھ جیسا بنائیں گے یا ہم کوٹلی کو میرپور کو کراچی جیسا بنائیں گے. ہم کہہ سکتے ہیں, بلکہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کشمیر سارا علاج کے لیے سندھ اور کراچی جاتا ہے, تعلیم کے لیے کراچی جاتے ہیں, روزگار کے لیے کراچی جاتے ہیں. ادھر بتانا کس کو ہے؟ یہ تو دیکھیں باتوں کی حد تک ہے نا. بات تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ آپ نے پی آئی اے 10 ارب میں بیچی اور اپنا جہاز 11 ارب میں لے لیا. پوری پی آئی اے بیچ کر 11 ارب کا آپ نے جہاز لے لیا, 10 ارب کی پی آئی اے بیچ دی. باتیں تو کرنے کو ہوں تو ہزاروں کی جا سکتی ہیں. آپ کی گورننس, تھوڑی سی بارش آئی ہے لاہور کے اندر, آپ کا لاہور پورا سمندر بن گیا تھا. ہر سڑک تھی, ہر انڈر پاس جو تھا وہ دریا کا منظر پیش کر رہا تھا. اب باتیں کرنے کو سب کے پاس ہوتی ہیں, لیکن وہ اس میں اس بات پہ ویسے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ بات کی کہی جاتی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں وہ خراب ہی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. دوسرا, بلاول صاحب نے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی بنانے کی بات کی تھی, وہ بلاول صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریق اس پہ راضی نہیں ہوئے. نہیں, وہ بلاول صاحب نے ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن کے حوالے سے نہیں کہا. انہوں نے جو دیگر تجاویز ساری دی تھی اس میں ایک تجویز یہ بھی تھی. تو اب بھی ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری تجاویز ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی اس کا حل بتا دے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی 6 مہینے کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے وہاں پہ گورن کیا ہے 6 مہینے. ان کے 37 مطالبات تھے, جن میں سے 35 ایگزیکٹو آرڈر کے تحت پیپلز پارٹی نے مانے ہیں. اب 2 ایسے تھے جس میں فورن پالیسی بھی انوالو تھی, جس میں جموں کشمیر کا مقدمہ بھی تھا کہ وہ انٹرنیشنلی ہم نے کس طرح لڑنا ہے. اس میں آئینی امینڈمنٹس کی ضرورت تھی. تو یہ ساری چیزیں جو تھی, پھر پورے سٹیک ہولڈرز کو, آپ کشمیر کو اس طرح نہیں لے سکتے کہ وہ ایک پارٹی کی ذمہ داری ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ کوئی مسائل. وہ تو پورا کشمیر جو ہے ہم ساروں کا ہے, اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اے پی سی کرنی تھی. ہم نے تو ان جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے منتیں کی کہ آپ ہمیں 1 ہفتے کا نہیں 2 ہفتے کا ٹائم دو, ہم اس میں ساروں کو آن بورڈ لے کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ہم نے تو کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی. حسن مرزا صاحب, باتوں کی ایک بات میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی پہلا مرحلہ تو ہو گیا ہے, دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہے, تیسرا مرحلہ 10 اگست کو ہے, ابھی مظفر آباد میں اور پونچھ میں انتخابات ہونے ہیں. کسی قسم کی کوئی کوئلیشن کی حوالے سے آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ جس طرح اتحاد میں آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا تھاٹ ہے, ابھی زیر بحث ہے اس طرح کی کوئی بات؟ دیکھیں, ابھی تو ہم سب سے پہلے تو اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہمارے جو الزامات ہیں ان کو زبانی کلامی رد کرنے کی بجائے ان پہ انکوائری کروائی جائے, ان کو دیکھا جائے. ہم نے تو اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہوا ہے تو پھر بس ہم صحیح کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی غیر جانبدار اب اس الیکشن کمیشن کو جو ایک ڈویژن میں انتخاب کرانے کے قابل نہیں ہے, وہ پورے کشمیر میں یا پورے پاکستان میں یا کسی بھی صوبے میں کیسے کروا سکتا ہے؟ آپ اگر پورا کشمیر دیکھیں تو وہ لاہور ڈویژن بلکہ لاہور سٹی کے جو حلقے ہیں ان سے چھوٹا ہے. اب آپ کو لاہور میں اگر الیکشن کروانے پڑیں گے تو 3 حصوں میں آپ کروائیں گے. یہاں کی آپ دیکھ لیں تو 30 ایم پی اے کی سیٹیں ہیں اور ساری جو ہیں وہ 3 ساڑھے 3 لاکھ ووٹرز پہ ہے. وہاں تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک کا حلقہ ہے. نہیں تو یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا تب آپ لوگوں نے آبجیکشن کیوں نہیں کی تھی سر؟ جب یہ مرحلہ وار انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا جا رہا تھا تب آپ لوگوں نے آبجیکشن کیوں نہیں کی تھی؟ یہ ہم نے ساروں نے کہا ہے, لیکن اس ٹائم آپ ٹائم دیکھیں نا, الیکشن سے آپ 3 دن پہلے تو یہ کر رہے ہیں, الیکشن سے 3 دن پہلے آپ نے 2 دن پہلے کیا, ہم نے ساروں نے اس پہ اعتراضات کیے.
نہیں سر دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جب اپنی کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو اپنے طریقہ کار پتہ ہے کہ کس کس راستے سے کون کون سی بات منوائی جا سکتی ہے. تو یہ بات تو اب آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے آبجیکشن کی تھی اور سنی نہیں گئی, یہ ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش نہیں کی. میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ سر کس طرح ممکن ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ بتائیں کہ ایک اپوزیشن کی جماعت ہو, ایک وہ اتحادی ہوں جن پہ ہر روز تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہوں, وہ اتحادی ان پہ یہ کریں گے کہ آپ اس کو مرحلہ وار کر دو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان انتخابات کو اس طرح نہ کروایا جائے, اور پھر آپ ہمارے اعتراضات کی تو پوری ایک فہرست ہے. ہم تو روزانہ کی بنیاد پہ جو چیز یا جو وائلیشن دیکھتے تھے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. کیا دوسری ایڈریس کر لی گئی ہیں کہ یہ اس کی ایک کی مسنگ ہو گئی ہے؟ اچھا سر, ویسے اگلے مرحلے کے لیے کتنے پر امید ہیں آپ, اور کیا تیاریاں آپ لوگوں کی 2 اگست کے لیے؟ دیکھیں, اگر الیکشنز ہوئے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی, اور آن گراؤنڈ پی ایم ایل این ادھر ہے ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتی. ان کے بیانیے سے کوئی اتفاق ہی نہیں کرتا. نہیں تو پھر میں جاننا پھر آپ سے ہی جا رہا ہوں کہ آپ کے بیانیے سے اتفاق کس بات کے اوپر ہو رہا ہے؟ ڈیولپمنٹ کے اوپر, گڈ گورننس کے اوپر, کس چیز کو لے کے آپ کا بیانیے پہ اتفاق کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے تو جو حق ملکیت کی بات کی, حق روزگار کی بات کی, حق حاکمیت کی بات کی, میری عرض سنیں نا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری کریں گے, اسلام آباد میں بیٹھ کر جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑا حق تھا جو ان کو مل رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو. آپ دیکھیں نا, جس کشمیر کے اندر بات کرتے ہیں آج انتخابات میں, جی فلاں پارٹی کے رہنما چلے گئے, انہوں نے یہ اعلان کر دیا. بھائی, یہ حق ان کو کس نے دیا تھا؟ یہ پارلیمانی سیاست جو تھی یہ 74 میں تو پیپلز پارٹی نے انہیں دی. یہ وزیر اعظم, یہ اس سے پہلے تو صرف ایک امور کشمیر کا وزیر وفاق میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ چلاتا تھا. بے شک آج بھی اس کی مداخلت ہے, لیکن اسی بنیاد پہ حق حاکمیت کا جو نعرہ تھا یا جو وعدہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کہ ہم آپ کو حق حاکمیت دیں گے. ایک دیکھیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ ان کو ایک بھیک میں چیز دے رہے ہوں, ایک وہ خود مختار ہوں اور وہ خود اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہوں اور اپنا سسٹم چلا رہے ہوں, وہ بہتر ہے یا اسلام آباد سے؟ سر, اگر آپ کے سارے تحفظات کلیئر کر دیے جاتے ہیں, فار انسٹنس جسٹ بائی دا وے میں ایک بات کر رہا ہوں, تو کیا ہم دیکھیں گے کشمیر میں کوئی فارمولا, جس طرح آپ لوگوں کا فارمولا سیٹ ہوا ہوا ہے اتحاد کے اندر, اس طرح کا کوئی فارمولا قیام میں آنے کی کوئی امید ہے؟ ہم دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں. دیکھیں, پیپلز پارٹی کبھی بھی انتشار کی سیاست نہیں کرتی. اچھا, ہم تو لوگوں کو جوڑنے کی, اتحاد کی اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جو رویے ہیں, جو گفتگو ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان دوریوں کو ختم کر رہے ہیں, وہ تو ان کو بڑھا رہے ہیں. ان کے ان چیزوں سے جن سے آج وہ کھیل رہے ہیں, شاید انہیں پتہ نہیں ہے 90s کی سیاست جو تھی جس پہ ان کی تمام پارٹی نے, ان کی قیادت نے معافیاں مانگی تھی محترمہ شہید سے کہ ہم نے جو الزامات کی سیاست کی ہے وہ ہماری غلطی تھی, ہماری زیادتی تھی, ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں, اور تب سی او ڈی ہوا تھا. تو اگر اب وہ واپس اسی طرف جا رہے ہیں تو اللہ ہی بہتر کرے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی سروائیول ہے تو ٹھیک ہے, وہ کرے, اس میں بڑے خوشی سے کریں, ہم تو نہیں کہتے ان کو. سر ویسے میں جاننا آپ سے ایک اور بات یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کیا سب سے درینہ مطالبہ ہے؟ آپ لوگ یہ جو دھاندلی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں, شفاف تحقیقات چاہتے ہیں, یہ کیا چاہتے کیا ہیں اب آپ؟ اور نیکسٹ مرحلہ جو ہے 2 اگست کو ہونا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک شفاف ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہم سب سے پہلے تو میرپور کے الیکشن پہ جو ہمارے اعتراضات ہیں ان کی شفاف انکوائری اور اس کے ریزلٹس چاہتے ہیں. اچھا, اور اس کے بعد ہم اگلے فیز کے لیے چاہتے ہیں کہ غیر جانبدار اور وہ ہو, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.
اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ تحقیقاتوں اور شفاف تحقیقاتوں اس حوالے سے ٹھیک ہے. حضرت مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا, گفتگو آپ نے سنی. اور پیپلز پارٹی کا اس وقت جو سب سے بیسک اور درینہ مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب ظاہر سی بات ہے دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں, دونوں طرف سے ہی لگ رہے ہیں, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے اب شدید الزامات لگ رہے ہیں. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب نے یہ بات کی کہ جو رویے جو بیانات ہیں ان سے مزید دوریاں بڑھیں گی, ان سے کوئی چیزیں پیس کی طرف یا ان سے کوئی چیزیں اتحاد کی طرف, یونٹی کی طرف نہیں جائیں گی بٹوین دا بوتھ پارٹیز.